السلام علیکم، انسائٹ بلاگز میں خوش آمدید۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ارم مومل۔ شام میں جاری صورتحال دن بدن پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، جہاں مختلف ممالک کے مفادات اور پالیسیاں خطے کو مزید کشیدگی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ عالمی طاقتوں کے اقدامات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایک اور بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسرائیلی فوج شام میں گھس آئی تھی۔ کچھ اطلاعات کے مطابق اس مداخلت کے جواب میں شامی عوام نے بھرپور مزاحمت شروع کر دی ہے۔ مقامی ملیشیا گروہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو کئی محاذوں پر شدید نقصان پہنچایا ہے اور کئی علاقوں میں انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے۔ شام کے عوام نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی زمین پر کسی بھی بیرونی جارحیت کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ شام میں ایک پیچیدہ حکمت عملی پر عمل پیرا ہے اور اپنی موجودگی کو بڑھانے کے لیے اہم اقدامات کر رہا ہے۔ پینٹاگون نے یہ تصدیق کی ہے کہ شام میں امریکی فوجیوں کی تعداد 900 نہیں بلکہ 2000 ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ خطے میں جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ ایک طرف تو امریکی حکام نے حیات التحریر شام کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور تنظیم کے سربراہ پر انعام کی رقم ختم کرنے کا اعلان کیا، اور دوسری طرف دیر الزون میں فضائی حملہ کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ داعش سے لڑائی کے لیے اس خطے میں موجود ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے شام میں امریکی مداخلت پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور شامی حکومت کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ شام میں بیرونی مداخلت سے خطے کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ مسٹر پوٹن نے شام کی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے شام میں اسرائیلی اور امریکی فضائی حملوں پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور ان حملوں کو فوری طور پر روکنے کی سخت وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے نہ صرف خطے میں امن و امان کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ شام کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اردوان نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور اسرائیل کے لیے یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ترکی اسرائیل کی جارحیت کے خلاف سخت رد عمل دے گا۔ بظاہر حالات ترکی اور اسرائیل کے درمیان براہ راست تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ترکی کو قطر، ایران، لبنان اور ممکنہ طور پر روس کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے اور وہ خطے میں ایک مضبوط اتحاد تشکیل دے سکتا ہے۔ لبنان، جو پہلے ہی اسرائیل کی جارحیت سے متاثر ہے، ترکی کی حمایت میں شامل ہو سکتا ہے، خاص طور پر حزب اللہ کی شکل میں، جو اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط قوت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ سعودی عرب، مصر اور عرب امارات بھی ترکی کے موقف کی حمایت کریں گے، لیکن ممکن ہے جنگ میں شامل نہ ہوں۔ دوسری طرف اسرائیل کو امریکہ اور کچھ مغربی ممالک کی حمایت ملنے کا امکان ہے، جو اس تنازع کو مزید پیچیدہ اور وسیع بنا سکتا ہے۔ D8 ممالک نے اپنے ایک اہم اجلاس میں شام میں امن و استحکام اور خود مختاری کے قیام پر زور دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عالمی طاقتوں کی جارحانہ پالیسیاں خطے کو ایک نئے بحران کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اگر عالمی برادری نے بروقت اقدامات نہ کیے تو شام میں ممکنہ جنگ کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جائیں گے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ طاقتور ممالک اپنے مفادات کی بجائے خطے میں امن کے قیام پر توجہ مرکوز کریں۔ ہم آپ کو شام کے بدلتے حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔